محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ تھے جناب قاری محمد جاوید صاحب جو تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کے قلوب کو منور کر رہے تھے۔ حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی ذات پر نگاہ پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کی شان پر نگاہ پڑتی ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہر پیغمبر کی زبان آپ کی شان بیان فرماتی ہے۔ یوں دیکھیے، جہاں ہماری آنکھوں کی بینائی کی پرواز ختم ہوتی ہے، وہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا براق دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں 1,24,000 انبیاء کی طرف دیکھتا ہوں تو سارے مقتدی نظر آتے ہیں اور میرا محبوب مقتدا نظر آتا ہے، عرش پاؤں میں نظر آتا ہے اور مصطفیٰ کی پرواز آگے نظر آتی ہے۔ میرا نبی اگر چاند کی طرف اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ میرا نبی اگر میدان بدر میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت کے جھنڈے لہرا دے۔ میرا نبی اگر میدان طائف میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت پر رحم فرما دے۔ میرا نبی اگر اپنا لعاب دہن علی کا لگائے تو علی کا درد کافور ہو جائے۔ آپ کی ایک ایک صفت قابل تعریف ہے، آپ کی شجاعت و بہادری بھی قابل تعریف، آپ کا زہد و تقویٰ بھی قابل تعریف، آپ کا حسن و جمال بھی قابل تعریف، آپ کا صبر و قناعت بھی قابل تعریف، ہر چیز آپ کی قابل تعریف ہے۔ الغرض میں آپ کو کہاں تک بتاؤں اور کیا کیا بتاؤں؟ اگر آپ تاریخ انسانی سے استفسار کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون تھا کہ جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتا تھا، وہ کون تھا جو گالیاں سن کر دعائیں دیتا تھا، وہ کون تھا کہ جو زخمیں کھا کر پھول برساتا تھا۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب